پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ علامات بیان فرمائی. ان کا ظاہر و باطن مختلف. 8 نمبر آیت اگر آپ پڑھیں، ظاہر و باطن ان کا مختلف ہے. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، یعنی منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ظاہر و باطن کا مختلف ہونا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے اور ایک دھوکہ دہی کے لیے ہوتا ہے. جو حکمت کے لیے ہو وہ محمود ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ ظاہری طور پہ عام سے آدمی ہیں، لیکن باطن میں یعنی پوشیدہ اعتبار سے یا تنہائی کے اعتبار سے متقی پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں بہت زیادہ، اور آپ اس حالت کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. یعنی تکبر آئے گا، ریاکاری آئے گی. یہ کیا حکمت ہے؟ یہ کوئی برا، اس کو منافقت نہیں کہتے. اسی طریقے سے اگر کسی میں کوئی عیب ہے، گناہ کرتا ہے وہ، لیکن لوگوں کے سامنے وہ اس گناہ کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ چھپانے کا حکم ہے، لیکن وہ اس اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہ میرے صرف ظاہر سے مجھے عزت دی جائے اور گناہ کرتا چلا جا رہا ہے. گناہ ہو رہے ہیں بتقاضۂ بشریت، لیکن چھپاتا ہے، تو یہ بھی کوئی نفاق نہیں بلکہ یہ تو حکمت ہے، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو رہا ہے نا. منافقت وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم جو نہیں ہوتے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں باطن کچھ، اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، جس کو سطحی زبان میں کہا جائے تو گولیاں فٹ کرتے ہیں سامنے والے کو خوب قسم کی، کہ بس یہ ہمیں ایسا سمجھ لیں. اور پھر دھوکہ دہی، اس میں بہت سارے جعلی عاملین بھی آئیں گے، بہت سارے پیر حضرات بھی آئیں گے، بہت سارے کاروباری حضرات آئیں گے جنہوں نے داڑیاں بڑھائی ہوتی ہیں، بعض اوقات مارکیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. پوری مارکیٹ کو پتا ہوتا ہے یہ بہت بڑا فراڈیا ہے، جھوٹ بول بول کے قرضے لے لیں گے، ادھار کریڈٹ پہ مال لیں گے اور کوئی پیسہ نہیں دیں گے. تو یہ نفاق کے اندر شامل ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ فساد ایمانیات میں دھوکہ دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا کامل شعور نہیں رکھتے. ایک فرمایا ان کا یہ بڑوں کو برا کہتے ہیں. آیت میں ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم بھی اصحاب رسول کی مثل ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ معاذ اللہ، خبردار، بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن اس کا علم نہیں رکھتے. آیت نمبر 13. اس لیے ایک اصول یاد رکھیے گا آج کے درس کی برکت سے، جو بھی اپنے آپ کو دانشور یا اسکالر کہے اور ہمارے اکابرین پر تانا زنی کرے وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ ان میں سے ہوگا. ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں. بہت سے میڈیا پر بیٹھ گئے جی فقہا نے یہ کیوں کہا، فقہا نے یہ کر دیا، جی انہوں نے یہ کیوں کہا، انہوں نے یہ کیوں کہا. یہ غلط ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے مابین جو کچھ معاملات ہوئے ہمیں ہرگز حکم نہیں ہے کہ ہم ان پر کلام کریں. یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ان میں سے ان کے اکثر جو واقعات ہیں وہ تاریخی حوالوں سے ہم تک پہنچے ہیں، قرآن یا حدیث سے نہیں پہنچے. اور تاریخ میں بہت زیادہ بے احتیاطی کی گئی ہے، اس لیے پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بات صحیح نہ ہو اور وہ منسوب کر دی گئی ان کی طرف. ہاں قرآن تو قطعی ہے نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا. جیسے اللہ قدیم ہے، کلام بھی قدیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام پیدا بھی نہیں ہوئے، کلام الہی تو پہلے بھی موجود تھا، اور اس میں یہ بات بھی موجود کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کے باوجود ازل سے ہی ان سے رضا کا اعلان فرما دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو ہمیں بالکل ان کے بارے میں کلام نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کو ختم